بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز نہ چیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ اللہ کا بندہ، وہ رب کی بندی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے۔ مجھے روزے قیامت اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میرے اعمال تو لے جائیں گے، نیکی کروں گا تو اللہ راضی ہو کے بخش دے گا، گناہ کیے ہوں گے اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اللہ کا پاک کلام ہے جو روزے محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے، رب کہتا ہے مجھ کو دو جنتیں عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے بھائی، یہ جنت وہ اللہ کا بندہ جس سے سب سے کم جنت ملے گی۔ نعمتوں کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، جنت میں کیا کچھ ہوگا، جس کو سب سے کم جنت ملے گی، یہ ہماری پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، یہ اعمال اس کے ایمان میں اضافہ کرتے، جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی پناہ پا کے سارے وہ کام کر لیتا ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ اگر یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا ایمان کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک حالت وہ آتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، اللہ کا قرآن پاک ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، رب کہتا ہے میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے بڑے پیارے اصحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، اگر اس سے چوری ہو گئی ہو یا زنا ہو گیا ہو، یا رسول اللہ اگر اس سے چوری ہو گئی ہو، زنا ہو گیا ہو، رسول پاک نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا۔ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پھر کہا یا رسول اللہ اگر اس سے چوری ہو گئی ہو، زنا ہو گئی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے پھر کہا یا رسول اللہ جس سے چوری ہو گئی ہو، زنا ہو گیا ہو، نبی پاک نے فرمایا ابو دردار تیری ناک خاک آلود ہو، ابو دردار
پاک نے پھر آیت کریمہ پڑھی. اسے سمجھ لو اس بات کو. اتنے بڑے بڑے گناہ اور آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہ ڈرا رب تو اس کو 2 جنتیں دے گا. ڈر کیا ہے یہ سمجھ لو. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اللہ کا ڈر یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کی نافرمانی نہ کرے گناہ نہ کرے. اگر گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہ کرے یکدم توبہ کر لے. یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. نیکی اس لیے کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے. گناہ سے اس لیے بچتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے. توبہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جب شرابی شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جب مومن زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. جب مومن ڈکیتی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. کیا معلوم چلا یہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ کو کمزور سے کمزور کرتے 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 اگر گناہ سے باز نہیں آتا تو وہ مومن نہیں رہتا. لیکن اللہ کے محبوب فرماتے جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر ایمان کا سائبان تن جاتا ہے خیمہ لگ جاتا ہے. اگر یہ گناہ کرتا ہے اللہ ایمان کے صاحبان کو ہٹا دیتا ہے لیکن جب سچی توبہ کرتا ہے اس کو پھر صاحب ایمان لوگوں میں شمار کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام خدا کے نبی ہیں اللہ کے پیارے بندے ہیں سب ابن آدم کے باپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا فرمایا تو جنت میں داخل فرما دیا اور ارشاد فرمایا اے آدم جنت میں جو کچھ ہے کھاؤ پیو لیکن یہ ایک درخت ایسا ہے اس کا پھل نہیں کھانا. اللہ کا نبی ذہن نشین کر لو کبھی گناہ نہیں کرتا. اللہ کے نبیوں کے خمیر پاک ہوتے ہیں خدا کا نبی کبھی گناہ نہیں کرتا. جب اللہ نے فرمایا جنت میں چاہو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا شیطان ابلیس اس نے قسم کھائی تھی یا اللہ میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا. میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا میں ملعون ہو گیا لعنتی ہو گیا اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا گمراہ کروں گا اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. دشمنی ہو گئی آدم علیہ السلام اس کی اولاد سے. یہ مور نے جماہی کی جمائی آتی ہے منہ کھل جاتا ہے مور نے جمائی کی شیطان اس کے اندر داخل ہو گیا. اس لیے جمائی آئے تو اس کو نہ آنے دو. جب منہ کھلتا ہے یہ اپنا نچلا ہونٹ ایسے کر کے دبا لو جمائی ختم ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اتنی زور سے جمائی آتی ہے کہ نہیں رک رہی تو مسجد کے جب نماز پڑھ رہے ہو قیام جب کھڑے ہو کے ثنا پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں سیدھے ہاتھ کا الٹی طرف منہ پہ رکھ لو ایسے اور باقی حالت میں الٹے ہاتھ کا الٹا طرف ایسے منہ پہ رکھ لو پھر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. میرے نبی کی سنت ہے سنت میں عمل کریں گے اللہ کی پناہ میں آ گئے. مور جنت کا پرندہ جمائی لی تو شیطان اندر داخل ہو گیا. وہ پرندہ اڑ کے جنت میں گیا تو وہاں جا کے اس کو پھر جمائی آئی اور باہر نکل گیا. شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اس طریقے سے داخل ہو گیا.
آدم علیہ السلام سے کہتا ہے تجھے پتہ ہے اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ کہا میرا اللہ، میرا محبوب حقیقی جو حکم دے گا میرا فائدہ ہی ہوگا۔ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جنت سے آپ کو نکالنا ہے، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو اللہ تمہیں جنت سے نہیں نکالے گا۔ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ صاحب اختیار ہے، جب چاہے نکال دے، جب چاہے رکھ لے۔ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں اگر یہ پھل کھا لوں گا میں نہیں جا سکوں گا؟ کہتا یقین نہیں آتا؟ آدم علیہ السلام فرماتے نہیں، یقین نہیں آتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا ہی ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سادے ہوتے ہیں، نبی نیک ہوتے ہیں۔ جب اس نے اللہ کی قسم کھائی اس کا شک دور ہو گیا کہ جو اللہ کی قسم کھا رہا ہے یہ بات تو جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہیلا کر کے وہ پھل کھلا دیا۔ پھل کا کھانا تھا، تن کے کپڑے جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا۔ اما ہوا بھی ننگی ہو گئی، آدم علیہ السلام بھی ننگے ہو گئے۔ آپ بڑھ بڑھ کے چھپنا چاہتے، درخت پیچھے ہٹ جاتے، پناہ نہیں دیتے۔ انجیر کے درخت کے پتے آپ نے اپنے جسموں پہ لگائے، اپنا برنا پن چھپایا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اے آدم تجھے اور تیری بیوی کو میں جنت سے نکالتا ہوں، اب جا ایک مدت کے لیے وہاں رہ، اگر تو میری اطاعت کرے گا، حکم مانے گا تو تیرا گھر ہے، واپس آ جانا۔ یہ صرف آدم علیہ السلام کو حکم نہیں، آپ کی ساری اولاد کو یہی حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، رب کا ذکر کریں گے، قرآن پاک پہ عمل کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی قسم تیرا اصل گھر جنت ہے۔ ابو ایک دکان چھوڑ جائیں، کوئی قبضہ کر لے تو پراپرٹی لینے کے لیے جان دے دیتے ہیں، لاکھوں روپے کا کیس کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا گھر تجھے دیا، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، واپس چلا جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اللہ کا نبی زمین پہ اتار دیا گیا، ماں ہوا کو زمین پہ اتار دیا گیا، دن کو روتے تھے، رات کو روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، سر کو سجدے میں رکھ کے 300 سال تک اللہ سے توبہ کی، 300 سال تک جو آپ کے آنسو بہتے تھے۔ جتنے آپ دنیا میں خوشبو والے پھول دیکھتے ہیں وہ آپ کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے۔ پھر آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے آپ کو روح پھونکی گئی، آپ نے عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت کہا آگے بھی اللہ کا نام، پیچھے بھی اللہ کا نام، بیچ میں جو محمد ہے نا، یہ کوئی بڑی ذات ہوگی جس کو اللہ نے اپنے بیچ میں رکھا۔ 300 سال روتے رہے اور رسول پاک کا واسطہ دیا، یا اللہ میری بھول معاف کر دے، گناہ نہیں، بھول، یا اللہ میری بھول معاف کر دے۔ جب رسول پاک کا صدقہ دیا، واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو، آپ کی بھول کو معاف کر دیا۔